شخصیت جنہوں نے ملک پاکستان کی یوتھ کے لیے ایسی خدمات سر انجام دی ہیں کہ انہوں نے انسان سے ایک بہترین انسان کا جو سفر ہے اس گیپ کو کیسے فیل کیا جائے، وہ اور ان کی آرگنائزیشن ان خدمات کے لیے کوشاں ہیں. اور آپ لوگوں میں سے کوئی گیس کر سکے گا آرگنائزیشن کے نام میں ایسا کچھ آتا ہے جیسے کہ یوتھ ہوتا ہے نا، یوتھ اور کلب. تو ہمارے نیکسٹ اسپیکر، ان کو میں دعوت دینے سے پہلے آئی ووڈ پرسنلی وانٹ ٹو پے مائی ریگارڈز اینڈ گریٹیٹیوڈ فار دی امیزنگ چینج دیٹ ہی ہیز براٹ ان مائی لائف ود ہز ویڈیوز. میں پہلے کبھی ان سے لائیو ملی نہیں ہوں، اور ابھی بیک اسٹیج تھے تو عموماً ہم اسپیکرس کو اناؤنس کر کے ہم ہوسٹ بیک اسٹیج جاتے ہیں، تو میرے سے احتراماً وہاں پہ جا کے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا. سو آئی ایم ہیئر بیکاز دا امپیکٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کی ویڈیو سے یوتھ کلب کی ان تمام کاوشوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں؟ یہ وہ خدمات ہیں جو ہمیں، ٹھیک ہے ہم پیسہ کما رہے ہیں، ہماری زندگی میں گولز ہیں اور سب چیزیں ہیں، یہ سب ہونے کے باوجود جو زندگی میں ایک کمی رہ جاتی ہے، وہ کمی اس چیز کے لیے ہے کہ ہماری بہت ساری ایفرٹ ہماری میٹیریل ایگزسٹنس کے لیے، جو کہ بہت ضروری ہے. لیکن اسی میٹیریل ایگزسٹنس کو انگزائٹی میں جانے سے پہلے، ڈپریشن میں جانے سے پہلے اس کو بچانا اور اس کو ڈیوائن انرجی کے ساتھ، آلمائٹی اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اور وہ ایتھکس لے کر آنا جو کہ پوری دنیا میں جب ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی ٹیکنالوجی انڈسٹری کے تھرو، اور جس بھی حوالے سے ہم یہ کنیکشن جن کی عمیر جلیہ والا نے بات کی، ان کے تھرو جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارا کردار وہ چیز بتا سکے کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا ہیں اور ہم کیوں ہیں. تو وداؤٹ فردر ڈیو، بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کے ساتھ طٰہٰ ابن جلیل. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنی عوام بیٹھی ہے اتنا مزہ نہیں آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ. گڈ ٹو سی یو آل. ماشاء اللہ. may Allah bless you. اور میں اس ٹاک شروع کرنے سے پہلے اس دعا کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب ہمیں ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملیں اور ہم ان کو کھول کے دیکھیں تو یہ ایک دن ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بن جائے. اور قیامت کے دن جس طرح سے آج ہم سب اس ہال میں اکٹھے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو الفردوس الاعلیٰ میں اکٹھا کر دے. جاپنیز کہتے ہیں کہ the shortest way to a man's heart is through the chest from a knife. پاکستانی کہتے ہیں کہ مرد کے جو دل تک کا راستہ ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ پیٹ سے ہوتا ہے. ہمارے ہاں پیٹ کی بڑی اہمیت ہے. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ the shortest way to a man's heart is through the eyes. انسان کے دل کا راستہ اس کی آنکھوں سے ہوتا ہے. Because we are what we see, we are what we hear and observe. اور ہم آج کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ آپ اگلے 5 سال میں کہاں پہ کھڑے ہوگے تو وہ دیکھ لو کہ جو آپ آج کانٹینٹ واچ کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو. And you guys are an average of 5 people you meet on daily basis. دیکھ لو کن کے ساتھ اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو. اور میں آپ کو اپنی لائف کے ایکسپیرینسز بتاتا ہوں. I learned the direction of my life the hard way. میرے فادر ایک آرمی آفیسر ہیں، صرف ایک سادے آفیسر نہیں بلکہ این SSG کمانڈو، one of the elites of the world, physically tough, mentally capable. اور انہوں نے میری جب تربیت کی تو مجھے بھی ایک ایسا انسان بنایا کہ یو شوڈ کانکر یور فیئرز. تمہیں اپنے فیئرز کو کانکر کرنا ہے.
تمہیں ہر مصیبت سے لڑنا آنا چاہیے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا, رائٹ, بی ٹف اینڈ بریو. تو مجھے بچپن میں ہی انہوں نے گھوڑوں پہ بٹھا دیا کہ ٹیم دس ہارس, اس کو چلاؤ. اور وہ گھوڑا جو میرے سے 10 ٹائمز سائز میں بڑا تھا اور جو 50 ٹائمز پاور میں زیادہ تھا, اس کو میں ٹرین کرتا تھا. انہوں نے ہمیں کلف ڈائیونگ کروائی کہ پہاڑوں سے پونڈز میں جمپ مارو اینڈ ڈائیو کرو. ہم انڈس ریور کو جب اپنے وہ پینیکل پہ ہوتا تھا, پیک پہ, ہم اسے کراس کیا کرتے تھے. تو وی یوز ٹو کانکر آر فیئرز ان لائف, نیور فیلنگ دا کانسیکوینسز. بٹ جو ایک چیز جو مجھ میں انکلکیٹ نہیں ہوئی واز دا فیئر آف اللہ ایز ویل. اور وہ فیئر وہ والا فیئر نہیں ہے جو شیر کو دیکھ کے خوف ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی میں ایسا کام نہ کر دوں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جیسے ایک باپ جیسے بڑی انسان کو محبت ہوتی ہے, انسان پریشان ہوتا ہے, وہ خوف یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ناراض نہ کر دوں, میرا باپ مجھ سے ڈس اپوائنٹ نہ ہو جائے. تو وہ جو دل میں ایک رب کو ناراض کرنے کا فیئر تھا, وہ بھی میرے دل میں نہیں آیا. سو آئی کانکرڈ دیٹ فیئر ایز ویل ان لائف, کہ وہ دیکھی جائے گی, کر لو جو کرنا ہے. اینڈ مائی سلوگن آف لائف واز یولو. یو نو واٹس یولو؟ یو اونلی لیو ونس. اٹس ایکچولی یالٹ, یو اونلی لیو ٹوائس. سو ہمیں پڑھایا کیا جاتا ہے, بتایا کیا جاتا ہے کہ کھا لے پی لے جی لے, من کی مان دل کی مان, وائی ناٹ میری جان. سو دس از دا سلوگن آف آور لائف. اور ہم بچپن میں کس نے آپ میں سے بچپن میں بیوٹی اینڈ دا بیسٹ دیکھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. اور کس نے سنڈریلا دیکھی؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. اور کس نے سلیپنگ بیوٹی دیکھی؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. مرد شرمائے نہ, انشاءاللہ آپ بھی دیکھ سکتے تھے. تو ہم نے یہ سب کو دیکھا ہے کہ خواتین کو پڑھایا گیا, بتایا گیا کہ یو شوڈ بی پریٹی, یو شوڈ بی زیرو سائز. تم بس خوبصورت دکھنی چاہیے ہو, چاہے تمہارا کردار کیسا ہے وی ڈونٹ کیئر, تمہارا ماں باپ سے اخلاق کیسا ہے وی ڈونٹ کیئر, تم نمازیں پڑھتی ہو وی ڈونٹ کیئر. یو شوڈ بی پریٹی انف. ایز لانگ ایز یو آر بیوٹی, یو آر پریٹی, یو ول فائنڈ اے پرنس چارمنگ. سنڈریلا وہ گھر سے نکلتی ہے, ایون یو ہیو ٹو اسنیک آؤٹ یور ہاؤس, یو ول فائنڈ اے پرنس چارمنگ. تمہیں بس خوبصورت ہونا چاہیے سلیپنگ بیوٹی کی طرح, پرنس چارمنگ تمہارے پاس چلتا ہوا آ جائے گا. یو شوڈ بی پریٹی. اور ہمیں بیوٹی ان دا بیسٹ میں بتایا گیا یو شوڈ بی اے بیسٹ, رائٹ. تمہارے پاس بڑے گاڑی, بڑا پیسہ, بڑا بنگلہ ہونا چاہیے, یو ول گیٹ اے بیوٹی ون ڈے. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک مرسیڈیز ایس کلاس میں موٹے سے انکل ہیں, گنجے سے ہیں, ایک خوبصورت سی مہیلا ان کے ساتھ بیٹھی ہے. ہاؤ دس ہیپنز, رائٹ. اور ہم نے بچپن سے ہالی ووڈ, بالی ووڈ اور سب کچھ دیکھا. میری زندگی میں ہالی ووڈ کا ایک بہت بڑا کردار تھا. میں 10 سال پہلے ایسا نہیں تھا جیسے ابھی دیکھتا ہوں. آئی واز اے پارٹی اینیمل. 10 سال پہلے میری زندگی میں ہالی ووڈ نے باپ کا کردار ادا کیا, اور بالی ووڈ نے ماں کا کردار ادا کیا, اور لالی ووڈ کا ستیلی ماں کا کردار ادا کیا اس نے. سو ہم دیکھتے تھے کہ ایک ایسٹروناٹ ہے جو مارس پہ جا رہا ہے, اسپیس مشن پہ جا رہا ہے, ان کے ساتھ جو اس کی اسسٹنٹ ہے اس کو پیار ہو رہا ہے. ایک ڈیپ سی ڈائیور ہے جو زمین کی گہرائیوں میں جا رہا ہے اور سب میرینز میں جا رہا ہے, اس کو وہاں پہ پیار ہو رہا ہے. مشن امپاسبل میں ٹام کروز کو پیار ہو رہا ہے, میرے دوستوں کو پیار ہو رہا ہے, سب کو پیار ہو رہا ہے. میں ہی پاگل ہوں, مجھے پیار نہیں ہو رہا. سو دس از پیئر پریشر, رائٹ. سب کو پیار ہو رہا ہے, تجھے پیار کیوں نہیں آ رہا؟ تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم پیار کر کے رہیں گے. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی کسی خاتون پہ ہو. تو ایز مسلمز, ایز وی آر سپوزڈ کہ ہم کسی نامحرم خاتون کو دیکھ کے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں, لیکن ہمارے ارادے اتنے پختہ ہیں کہ ہم ان کو دیکھتے ہی کہتے ہیں یہ کون گزری, اور فالو کرنا شروع کر دیا اسے. اس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ کی پکچر لی, اس کو گھر تک فالو کیا, اور اپنے دوست سے پوچھا لالے کی جان بات سن, تیری بھابھی کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے شائستہ. اور شائستہ کو پھر سرچ کیا اپنے انسٹاگرام پہ اور سنیپ چیٹ پہ کہ شائستہ کہاں ملے گی. 50 شائستائیں نکلیں, اور ان میں سے ہر کسی کو ڈھونڈتے گئے, اور جب وہ شائستہ مل گئی تو 2 نفل ادا کیا, الحمدللہ یا رب. اور اس کو دیکھتے رہے, اس کی سٹوریز دیکھ رہے ہیں, واٹس ایپ اسٹیٹسز دیکھ رہے ہیں. اور ایک دن دعائیں کر کے فیس بک پہ ریکویسٹ بھیجی اور میسج کیا آئی وانٹ فرینڈ شپ ود یو. اور جس دن اس نے ریکویسٹ قبول کر لی تو قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے, نکاح پکا ہو گیا.
ریوائرنگ اس کو بولتے ہیں بمبارڈمنٹ کر کر کے سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن. ہمیں پڑھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری لائف کا مقصد ہے, پیار نہ کیا تو پھر کیا جیا, 4 دن کی جوانی ہے, انجوائے کر لو اپنی لائف کو. اینڈ دس از واٹ وی ہیو بین ٹاٹ. اور ہم اگر اس کی علیحدہ زندگی گزاریں تو ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, اتنا پیئر پریشر ہے ہمارے یوتھ پہ. سو آئی واز لیونگ اے کائنڈ آف لائف اسٹائل. I was a party animal. I was deep into parties, drugs, girlfriends, gang fights. 10 سال پہلے I was living a life of filth and disobedience of Allah. میں آپ کو میرا ایک یوٹیوب پہ لیکچر بھی ہے اسٹوری آف مائی لائف, آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی اس میں. I just don't want to expose کہ کیسا تھا. میں نے اس میں بریفلی بتایا کہ کس طرح کی لائف تھی وہ. سو انٹو سینس, لیکن جب بھی میں کسی چیز میں جاتا تھا, انوالو ہوتا تھا, تو 2-4 مہینوں کا چسکا تو تھا, لیکن کچھ سیٹسفیکشن اور سکون نہیں تھا اس لائف میں. ون فائن ڈے می اینڈ مائی کزن واز ہیونگ اے بریکفاسٹ, اور ہم جب ناشتہ کر رہے تھے, کزن نے کہا یار چلتے ہیں ماؤنٹینس کی طرف. اس نے اپنا کاواساکی 880 اسٹارٹ کیا, میں نے اپنا بولیوارڈ چاپر 660 کو سیلف مارا. آپ کو بائکس پسند ہے ماشاء اللہ. تو اس نے, ہم لوگ جب بیٹھے, ہم نے اینکل پیڈس پہنے, نی پیڈس پہنے, اور ہم روانہ ہو گئے ٹوورڈز دا ماؤنٹینز. ابھی اسلام آباد میں ہی تھے, زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ہماری ریس لگ گئی. وی کراسڈ اسپیڈ بریکر, ہماری ریس لگ گئی اور ہم مرن و مرن جا رہے تھے. اینڈ ایٹ لائک 3-4 seconds آفٹر دیٹ وی ور ایٹ 130-140. تیزی سے جا رہے ہیں اور اچانک سے لیفٹ سائڈ سے ایک بائک نکلا. میں نے اسیوم کیا کہ ہم مین ہائی وے پہ ہیں, مین روڈ پہ ہیں, یہ شخص سامنے نہیں آئے گا, لیکن ٹو مائی سرپرائز اینڈ شاک وہ مجاہد وہ سامنے آ گیا. کزن میرے لیفٹ سائڈ پہ تھا, اس نے لیفٹ سے اس کو اسکپ کیا, میں نے اس کو رائٹ سے اسکپ کرنے کی کوشش کی, وہ مزید سامنے آتا گیا اینڈ بینگ. 8 سیکنڈ کی سلائڈ کے بعد جب میں کھڑا ہوا وہاں پہ, تو مائی باڈی واز اے مکسچر آف مڈ اینڈ بلڈ. میری زبان کے 2 حصے ہو چکے تھے. آئی کوڈ فیل مائی ٹنگ رائٹ ہیئر, لٹک رہی تھی. ہاتھ پہ ایک بہت بڑا کٹ تھا, میرا منہ سارا چھل چکا تھا. میں چونکہ چاپر رائڈ کرتا, وہ چاپرز میں نا اوپن فیس ہیلمٹ ہوتا ہے, اٹس این ارائے اوپن فیس ہیلمٹ. تو میرا گوگلز کے شیشے منہ میں گھس گئے تھے, منہ سے خون کے فوارے نکل رہے تھے, میرا ڈانٹ ٹوٹ چکا تھا. اینڈ دیر آئی واز اسٹینڈنگ شاکڈ اینڈ بیفلڈ کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. میں نے کزنس کو بولا کہ یار از دس ریئل, یہ کیا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ تو بیٹھ آئی ایم جسٹ کال دا ایمبولینس, تو یہیں پہ بیٹھ. میں وہاں پہ کھڑا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ اچانک سے کیا ہو گیا. وہ جو 5 منٹ میں نے گزارے نا اپنے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے, آئی ہیڈ اے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. موت کو میں نے اپنے سامنے سے ایسے دیکھا, میرے آنکھوں میں گھور رہی تھی, چیخ اور چلا رہی تھی. تو مجھے خیال آیا کہ توہا تو مر تو نہیں جائے گا یار. میں نے کہا نہیں, اتنا فیٹل ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کہ میں مر جاؤں گا. لیکن لٹرلی آفٹر 1 منٹ بیکاز آف لاس آف بلڈ مجھے چکر آنے شروع ہو گئے وہاں پہ, اور میرا جو ویژن تھا وہ بلرڈ اور فوگی ہو گیا. تو وہ جو شک تھا کہ تو مر تو نہیں جائے گا, وہ یقین میں بدلتا گیا کہ 5 منٹ بعد یو ول بی اے ڈیڈ باڈی. تو ابھی یہاں پہ گر جائے گا, لوگ آئیں گے اور کہیں گے میت کو اٹھاؤ, اس کے کفن اور دفن کا بندوبست کرو, اس کے ماں باپ کو بلاؤ. میرے باپ میری ماں رو رہی ہوگی کہ میرا بیٹا جوانی میں چلا گیا, میری بہنیں رو رہی ہوں گی, دوست کو کال کریں گے, تجھے پتہ طہا کا بائک ایکسیڈنٹ میں ہی ڈائیڈ. اس کو منع کرتے تھے کہ بائک تیز نہ چلا, لیکن ہی ڈائیڈ آن اسپاٹ. اینڈ میری زندگی کا فلیش بیک میرے سامنے آیا کہ جو زندگی میں گناہوں کے کام کیے, اور اتنے برے مسلمان بھی نہیں تھے کہ مسجد نہ جائیں, تو ہم مسجد چلے جایا کرتے تھے لیکن جمعے کے جمعے. تو مولانا صاحب سے ہم نے سنا تھا کہ جو نیک اعمال کر کے آئے گا وہ اللہ کی جنتوں میں, اور جو گناہ کر کے آئے گا اس کو پنشمنٹ ملے گی. جب میں نے اپنا حساب لگایا کہ تو تم کہاں جا رہے ہو, تو دا شاک واز کہ تم تو یو آر اینڈنگ اپ ان ہیل فائر انفارچونیٹلی. اس نے میرا دل بڑا چیخا اور چلایا کہ میرے گھر والے مجھے آ کے بچائیں, جسٹ سیو می فرام دیٹ. میرے پیسہ مجھے بچائے,
میری زمینیں مجھے آ کے بچائیں, میرے ریلیشن شپس مجھے آ کے بچائیں, کوئی تو مجھے آ کے بچائے. تم لوگوں کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کیا تھا, اب تو مجھے آ کے بچاؤ, کہاں رہ گئے ہو تم سب؟ You know what? No one came to help me out. جن جن لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا, no one came to help me out. اور پھر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں اور میں نے کہا یا اللہ اب تو ہی بچا سکتا ہے. میں نے اس ٹائم کھڑے ہو کے 2 دعائیں کی اور وہ دل سے دعائیں نکلیں, کوئی رٹی رٹائیں دعائیں نہیں تھیں. میں نے پہلی دعا کی, میں نے کہا یا اللہ میک می ڈرٹ, جسٹ فنش مائی ایگزسٹنس, مجھے تو ختم کر دے, مٹی بنا دے. اور آپ کو پتہ ہے بعد میں نے پڑھا جو کفار ہوں گے نا, قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جانوروں کا بھی حساب لے گا, اور ان کا جنت جہنم کا حساب نہیں ہے, نیکیوں کا حساب نہیں ہے, بلکہ جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا, اللہ بغیر سینگ والی کو سینگ عطا کریں گے کہ اس کو مارو. اللہ عادل ہے. اور جب ان سب کا حساب ہو جائے گا تو حکم ہوگا سب مٹی بن جاؤ. اور جب کفار یہ دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے وقال الکافر یا لیتنی کنت ترابا, یا اللہ ہمیں بھی مٹی بنا دے آج, ہمیں بھی ختم کر دے آج, ہمارا حساب نہ لے. میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا, میرے دل سے دعا نکلی کہ میرا اینڈ اتنا برا ہے, اب وی آئی پی لائف ختم, اب وہ پمپ اینڈ سیریمنی اینڈ گلیمر سب ختم, اب فرشتے مجھے ماریں گے, اب مجھے قبر میں اسکویز کیا جا رہا ہوگا. اینڈ آئی واز لائک یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ قرآن کیا کہتے ہیں الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, جو لوگ گناہوں کی لائف میں ہوتے ہیں نا, اللہ کی حدود کی پریشانی نہیں, ماں باپ کی کبھی رسپیکٹ ہی نہیں کی, استادوں کا بھی احترام نہیں کیا اور گناہوں میں پڑے رہے, فرشتے آ کے ان کو مارتے ہیں ان کے چہروں پہ اور ان کی کمروں پہ. ایک بچے کا مارنا اور ہوتا ہے, ایک جوان کا مارنا اور ہوتا ہے, ایک باڈی بلڈر کا مارنا اور ہوتا ہے, اور فرشتوں کا مارنا. تو آئی واز گوئنگ تھرو اے پینک اٹیک, یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اور دوسری دعا نکلی ایک ہوپ کی فیلنگ ہے, یا اللہ اگر مجھے تو نے مٹی نہیں بنانا, ختم نہیں کرنا, تو پلیز پلیز یا اللہ گیو می ون مور چانس. آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی ان دس اسٹیٹ, میں ایسے نہیں مرنا چاہتا, یہ تو لوزر ہوں میں. لیکن اس کے چانسز بڑے کم تھے. میرے بہت سارے دوست میرے سامنے مرے, چاند رات پہ ڈرفٹنگ کر رہے تھے, ونڈ اسکرین سے بلکہ درخت سے لگا, ونڈ اسکرین سے باہر نکلا, ڈائیڈ آن اسپاٹ. ذیشان تھا, ہم انڈس کو سوئمنگ کرتے ہوئے کراس کیا کرتے تھے, ڈراؤنڈ, ڈائیڈ آن اسپاٹ. ایک دوست تھا فاسٹ میں تھا, ہم بوہیمیا کے ریپ جہالت میں اکٹھے کیا کرتے تھے, ہارٹ اٹیک ہوا, ڈائیڈ آن اسپاٹ. میں نے کہا تو کوئی سم تھنگ اسپیشل تو نہیں ہے, تو مر جائے گا ابھی. بٹ یو نو واٹ, اللہ گیو می ون مور چانس. الحمدللہ مجھے شفا لے جایا گیا. میں نے جو سرجن تھا اس کو بولا پلیز گیو می فل باڈی اینستھیزیا, بیکاز میں اسٹیٹ سے نہیں گزرنا چاہتا کہ میں لوزر والی زندگی مر رہا ہوں. سو آئی واز شاکڈ and I highly doubted the definition of success which I had. I lived the American dream I wanted all my life. میرے پاس ہر چیز تھی. My father belonged to a strong financial background. ابا نے کہا پتر گاڑی بھی لے, مال بھی لے, موبائل بھی لے, تیرے سے 3 ریکویسٹس ہیں. آرمی والے دے آر اسپیسیفک. 3 ریکویسٹ. نمبر 1 اچھے گریڈز آنے چاہیے, نمبر 2 ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے, اینڈ نمبر 3 انجوائے یور لائف. سو آئی واز لائک کہ پہلی 2 چیزیں تو میں نے دل سے نہیں لگائی, مگر تیسری کو میں نے بڑا دل سے لگا لیا کہ آئی ول انجوائے مائی لائف ناؤ. لیکن اس لائف میں سیٹسفیکشن اور پیس کا نام نہیں تھا. ہم یونیورسٹی میں ہمارا گینگ تھا جس میں 4 ہم مرد تھے اور 4 سسٹرز تھیں. تو ہم سارا دن گھومتے پھرتے یاشی کرتے, اور رات کو جب میں گھر آتا تھا آئی یوزڈ ٹو ہٹ مائی بیڈ. تو ہاں یہ تیری کیا لائف ہے, کھانا پینا, عیاشی کرنا, ابا کا پیسہ اڑانا اور پارٹیاں کرنا اور گھر آ جانا. واٹ کائنڈ آف لائف از دس؟ یس, شروع کے کچھ دن مزہ آیا, چسکا ہوتا ہے, لیکن دین بیزاری. آئی واز ایٹ اے کانسرٹ ونس اور ہم ہیڈ بینگنگ کر رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں. آئی زونڈ آؤٹ, آئی واز فیلنگ سیڈ. میں نے اپنے آپ کو برڈز آئی ویو سے دیکھا کہ ہم ناچ رہے ہیں اور سب وہ اسٹیج ہے اور یہ سب کچھ اور فاگ اڑی ہے. اینڈ آئی واز لائک کہ از دس لائف؟ کیا تیری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ بس آؤ, ناچو, گاؤ, کھاؤ, پیو اور چلے جاؤ؟ نہیں, دیر از سم تھنگ مور ٹو اٹ. دیر از سم تھنگ مور ٹو اٹ. سو میں نے ارادہ کیا یا اللہ ناؤ آئی چینج مائی لائف, گیو می ون مور چانس, آئی چینج مائی لائف. یو نو واٹ ہیپنڈ, میں نے لسٹ بنائی کہ کون کون سی چیزیں میں نے چھوڑنی ہے جو میں غلط کر رہا ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 سب. میں نے کہا پھر میں کروں گا کیا سارا دن جب میں یہ چھوڑ دوں گا؟ تو شیطان آیا میرے پاس اور کہا کہ یو ول لیو اے ٹیریبل لائف, اسلام از بورنگ,
تجھے تیرے دوست چھوڑ جائیں گے, تو اکیلا رہ جائے گا, تو نہ کر, اس راستے پہ نہ چل. بڑا ڈرایا میں نے کہا لیکن یا اللہ میں نے موت دیکھی اپنے سامنے سے, اب میں سخت پکا ارادہ کیا ہوا ہے. سو آئی جمپڈ, میں نے کہا یا اللہ میں چھلانگ مارو مجھے سنبھال لے. اینڈ آئی جمپڈ. یو نو واٹ, میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں, پرسنل ایکسپیرینس. جو چیز میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی, جو ناپسند تھی اللہ کو, اللہ نے مجھے دنیا میں ہی اس کا بہتر آلٹرنیٹو دیا الحمدللہ. جو چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی, اللہ کے نبی کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بعد میں پڑھی کہ تم اللہ کی رضا کے لیے کوئی حرام چیز چھوڑو, اللہ تمہیں دنیا میں بہترین بدلہ عطا کرے گا. یہ میں نے بعد میں پڑھی. I lived this حدیث in life. میں نے میوزک چھوڑا, اللہ نے میرے دل میں عجیب سی قرآن کی لذت کو ڈال دیا. I used to enjoy listening to Quran. ترجمے کے ساتھ سن رہا ہوں, اس دل میں سکون اور چین اور مزہ آ رہا ہے. میں نے موویز چھوڑی, ساری رات بیٹھ کے موویز دیکھتے تھے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ نیٹ فلکس والے لوگ ہیں, ہم ٹورنٹ والے تھے. تو ٹورنٹ پہ موویز ڈاؤن لوڈ پہ لگی ہوئی ہیں, اور رات کو گھر آئے اور بیڈ پہ لیٹ گئے, جوس رکھا, ہیڈ فونس پہنے اور موویز دیکھ رہے ہیں, اور ساری رات دیکھتے گئے. اور فجر کی اذان ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. گلٹ دل میں کہ یہ کہ تو کیسا مسلمان ہے, یو کلیم ٹو لو اللہ ایز این میسنجر, بٹ وہاں پہ اذان ہو رہی ہے اور تو موویز دیکھ رہا ہے. چل لیپ ٹاپ کو بند کر اور سو جا. کیونکہ اتنی تو ہمت نہیں تھی کہ اب جا کے نماز پڑھیں گے, لیکن کم از کم سو ہی جا. میں نے وہ چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈاکومنٹریز دی آن دا لائف آف عمر بن الخطاب اینڈ ابو بکر صدیق اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکن پیریڈ اینڈ مدنی پیریڈ. It was beautiful guys, it was beautiful, one of the best days of my life. میں اپنے گھر آتا تھا and I was addicted to it, I was crazy. میں اب دیکھوں کہ کیا لائف تھی ان کی, and I used to cry all night long کہ کیا بہترین زندگی گزاری, دنیا بھی ان کی آخرت بھی ان کی, سب کچھ ان کا. سو اللہ نے مجھے وہ دیا. ایون میں نے برے دوست چھوڑے جو میرے ساتھ پیسے کے دوست تھے, اچھے ٹائم کے دوست تھے, گناہوں میں ساتھ تھے. جب میں نیکی میں آیا, جب میں نے اپنے آپ کو چینج کیا, they left me. اللہ تعالیٰ gave me brothers who can die for me as well. ایون میں نے جو حرام ریلیشن شپس چھوڑے, ان سب کو چھوڑا, اور میں نے ایک دن لٹرلی میسج کر دیا سب کو کہ بہن حرام. میں نے کہا آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کیوں بھائی, از ایوری تھنگ آل رائٹ, وائی یو بینگ روڈ, کیا ہو گیا, ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں, میری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ خیریت تو ہے, سب ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ میں بڑا پختہ تھا اپنے ڈیسیژن پہ. انہوں نے کہا اچھا تو وہی اسٹنٹ مارا ہے, پرانے والا اسٹنٹ. میں ایک دفعہ پہلے بھی اسٹنٹ مار چکا تھا. ایک دفعہ میں ٹریول کر رہا تھا. کون ماشاءاللہ کس نے کچھ, کون جانتا ہے مولانا طاہر جمیل صاحب کو؟ ہاتھ کھڑا کریں, ہاتھ نیچے کیجئے. کون سنتا ہے ان کو؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. ماشاءاللہ, ہاتھ نیچے کیجئے. تو میں ان کو ایک دفعہ میں اسپریچول فیل کر رہا تھا, گانے سن کے تنگ آ چکے تھے, تو میں نے ان کو لگا لیا اور ان کو میں سن رہا تھا. اینڈ یو نو واٹ ہیپنڈ, ہی گیو اے بیوٹیفل نصیحہ, اے بیوٹیفل ایڈوائز. اور میں بڑا رویا, اور میں نے کہا کہ جو یہ مولانا صاحب لائف سٹائل بیان کر رہے ہیں, میں ایگزیکٹلی 180 ڈگری اپوزٹ ہوں اس کے. سو کیا کرنا ہے؟ میں بڑا رویا. میں نے سب کو میسج کیا کہ ہم آج کے بعد بات نہیں کریں گے. تو انہوں نے میسج کیا, وائی یو بینگ روڈ, وائی یو سو اسٹک اپ, وہ وعدے اور عہد کہاں گئے جو تم نے ہم سے کیے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں, اب ختم. تو جب میں نے دوبارہ سب کو میسج کیا تو انہوں نے مجھے ایموشنلی اٹیک کیا کہ وہ وعدے اور وہ عہد جو تم نے ہم سے کیے تھے وہ کہاں گئے. میں نے پریشان ہو گیا, میں یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا تم وعدوں کو توڑ دو. میں نے کہا واقعی میں بات تو ٹھیک ہے. میں نے اپنے شیخ سے پوچھا, شیخ کیا سین ہے؟ میرے دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں جو فیمیل فرینڈز ہیں, جو ریلیشن شپس تھے انفارچونیٹلی. تو شیخ نے کہا توہا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے. ایون آپ کے ماں باپ سے آپ کا بہترین اخلاق ہونا چاہیے, مگر ماں باپ بھی کہیں شرک کرو, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن دنیا میں بہترین اخلاق کردار, نیچے جھک جانا ہے.
آپ میرے منہ پہ پاؤں رکھ کے جائیں, لیکن شرک میں نہیں کروں گا. سو اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کے اطاعت جائز ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں جی نہیں, نو کمپرومائز ایٹ آل. اس دفعہ پختہ ڈیسیژن ہے. تو وہ ڈفرینٹ اینگل سے ہے. انہوں نے کہا چلو ہم پھر دوست بن جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ دوستی کا سین بھی بیڈ ہے. تو انہوں نے کہا چلو پھر ہم بہن بھائی بن جاتے ہیں. میں نے کہا اللہ نے مجھے 2 بہنیں دی ہیں, میں پہلے ان سے بہت تنگ ہوں, اور یہ بھائی بہن والا جعلی چورن مجھے نہ بیچو. میں نے اپنے کتنے سینئرز کو دیکھا ہے کہ بہنا یہ اسائنمنٹ لے لیجئے, بھیا یہ اسائنمنٹ دے دیجئے, اور 6 مہینے بعد آ رہے ہیں یار ہمارا نکاح ہو رہا ہے. تو میں نے کہا دس نیور ہیپنز. میں نے ان کو چھوڑا جو جائز نہیں تھا میرے دین میں. اللہ نے مجھے صرف 1.5 سال بعد ہی حلال گرل فرینڈ عطا کر دی. میرا نکاح ہو گیا اور میرے 2 نکے بھی ہیں ابھی الحمدللہ. ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ. یو نو شی لیوز ود می, وی انجوائے, وی پارٹی اے لاٹ, حلال پارٹی. ہم گھومتے پھرتے ہیں, ہم کھانے کھاتے ہیں, وی لو ایچ ادر, وی ویری ہیپی. ایون جو پیسے میں پہلے حرام پہ خرچ کرتا تھا, جب دل میں دکھ بھی ہوتا تھا, یہاں پہ چھری چل رہی ہوتی تھی, ابھی جب میں ان پہ خرچ کرتا ہوں اپنی وائف پہ, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرا صدقہ ہے, یہ میرا آخرت میں سیو کیا جا رہا ہے. یہ اللہ سب سے بہترین صدقہ ہے, اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے. سو دس از واٹ ہیپنڈ فار می. ایون جو میرا بائک تباہ ہوا تھا, بولیوارڈ چاپر 660, اللہ ایون گیو می اے بیٹر بائک, اے BMW GS کراس کنٹری. میں نے اپنی لائف کو ریئلائز کیا اور میں نے لکھا بہت کچھ, اور میں نے برین اسٹارمنگ کی. میں نے کہا واٹ وینٹ رانگ, کیا مسئلہ تھا, لوگ دین پہ کیوں نہیں آ پا رہے. صرف مجھے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی میرے, جو اس سب کو کمپرومائز کرتی ہے, اور وہ کیا ہے, لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے تو مولوی ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے تو نے حجاب شروع کر دیا, لوگ کیا کہیں گے تو نے ہمیں گناہوں پہ لگا کے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں. اس دور میں یو نو واٹ, میں جب چینج ہوا تو میری ماں نے مجھے پیئر پریشر, میں نے جب داڑھی رکھی ہلکی سی, تو ماں جی نے کہا بیٹا داڑھی کٹوا دو, اس کو شیو کا آف کر دو. میں نے کہا اماں جی کیوں, سب خیریت ہے. کہتے نہیں تمہیں مجھے دیکھ کے خوف آتا ہے, تمہیں دیکھ کے نا مجھے خوف آتا ہے. میں نے کہا اماں جی کیا ہوا, سب خیریت ہے. کہتی تم مجھے اسامہ لگتے ہو. میں نے کہا اماں جی کیڑا اسامہ. کہتی اسامہ بن لادن. تو جب ماں باپ کی طرف سے پیئر پریشر آتا ہے, میں نے کہا اماں, میں ان کو پیار سے اماں کہتا ہوں, میں نے کہا اماں میں رات کو 2 بجے 3 بجے گھر آتا تھا, اب میں رات کو عشاء کے بعد گھر پہ ہوتا ہوں. میں آپ لوگوں کی بات مانتا نہیں تھا, اب آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اماں کو نا پاؤں پہ موئسچرائزر لگانا بڑا پسند ہے, تو جو گھر میں کام والی تھی نا وہ اس کو لگا دی تھی. میں نے کہا آج سے بعد تو ہم نے نہیں لگانا, آج کے بعد اماں کو پاؤں پہ موئسچرائزر میں لگایا کروں گا, کیونکہ میری ماں ہے, تمہاری ماں تو نہیں ہے. سو میں نے کہا اماں آپ نے میری پرسنالٹی میں چینج دیکھا ہے, ایک آپ نے چینج دیکھا ہے, لیکن پھر بھی آپ کو خوف آتا ہے. اور میں نے کہا جب میں ٹام کروز کی سنت پہ تھا اور بریڈ پٹ کی سنت پہ تھا, تب میں بڑا سونا منڈا تھا, اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آیا ہوں تب آپ کو مجھے خوف آتا ہے. واللہ بھائی اور بہنیں بیٹھی ہیں, اللہ کے نبی نے آپ کے دور کے بارے میں فرمایا تھا, بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء. لوگوں اسلام started something very strange. لوگ کہتے ہیں کون سا نیا دین آ گیا, یہ محمد کون سا دین لے کے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ صحابہ ہمارے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں, تم کون سے نیا دین کے لے کے آ گئے, تم کون سے جمعہ 8 دنوں لوگ آ گئے ہو. اللہ کی میں نے کہا تھا یہ دین دوبارہ سٹرینج بن جائے گا ایک دور میں. فطوبى للغرباء, glad tidings to the strangers, خوشخبریاں ہوں غرباء کے لیے. If you ask a boy کہ یار you are a university graduate, did you ever date a girl in your life, and he says no, کہتے ہیں what, you're such a nerd man, you're such a weirdo, تو پپو بچہ ہے, تو ممی ڈیڈی ہے. کسی بہن سے پوچھے کہ یار آپ یونیورسٹی میں ہو, did you ever go to a club, have you ever been to a club or a pub, did you ever have a boyfriend, and she says میں نے پاک زندگی گزاری ہے. no. You're like what, کس دور کے لوگ ہو, عجیب دور ہے رائٹ. امیجن جو شخص پارٹی اور حرام نہیں کر رہا اس کو عجیب سمجھا جا رہا ہے, اور جو اس دور میں ڈنکے کی چوٹ پہ دین پہ عمل کرنا چاہے اس کو کیا سمجھا جائے گا.
تو لوگ کیا کہیں گے کا فتنہ، لوگ کیا کہیں گے کہ تم دین پہ، لوگ دس از اے ویشیس سائیکل ود نو سٹارٹنگ پوائنٹ. لوگ کیا کہیں گے، شادی ہو رہی ہے برائڈل شاور نہیں کر رہے، شادی ہو رہی ہے تم صوبیہ سے تیار نہیں ہو رہی، شادی تم لہنگا 6 لاکھ کا لہنگا نہیں سلوا رہی، تم بڑے مارکیٹ میں گرینڈ ولیمہ نہیں کر رہی، تمہاری اولاد ہوئی ہے تم بہت لیوش فیسٹ نہیں کری لوگوں کے لیے. لوگ کیا کہیں گے یار. ہمارے ڈرائنگ روم میں سب سے زیادہ خرچہ ہم کرتے ہیں جہاں پہ زندگی کا کم حصہ گزارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے آنا ہوتا ہے وہاں پہ. لوگ کیا کہیں گے، ہمارا گھر کیسا ہے. قبر میں پتہ نہیں چلے گا لوگ کیا کہیں گے، قبر میں اعمال کام آئیں گے. حشر کے میدان میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے. اور ہم لوگ بھی نعروں میں سب سے آگے ہیں. ہم سے باتیں کروا لے، ہم سچے عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے، ہم ٹائر جلاتے ہیں، کھڑکیاں توڑتے ہیں، ہم روڈوں پہ آ جاتے ہیں، ہم نعرے مارتے ہیں، ہم حلوے بانٹتے ہیں، ہم سارے پاکستان میں چراغاں کریں گے. لیکن اللہ کے نبی کی اطاعت کی جب باری آتی ہے، نہیں، اتنی محبت ہم نے نہیں کی. صحابہ نے کبھی نعرے نہیں مارے، صحابہ نے کبھی حلوے نہیں بانٹے، صحابہ نے کبھی لائٹیں اور کبھی نہیں جلائے. انہوں نے صرف یہ کہا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، بس. اور پھر کیا محبت کر کے دکھائی، کیا محبت کر کے دکھائی. ایک شخص، ہم کیا کہتے ہیں، اکثر میں لوگوں کو سنا ہے، کاش میں مدینہ میں اٹھایا جاتا، کاش دور نبی میں اٹھایا جاتا. کیا ہم خدمت کرتے ان کی، ہم سینوں پہ نیزے کھاتے، ہم ہاتھوں پہ تیروں کو روکتے، ہم ان کا ڈیفنس کرتے. ایک صحابی نے بھی کہا، انس بن نضر ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ ہم دین کی حفاظت کریں گے اور یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے. مگر he missed بدر somehow because بدر was not a planned attack, it was an ambush attack. He missed بدر. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. How could I miss بدر? How could I miss بدر? یا اللہ give me one more chance to prove my love for you. پلیز مجھے ایک اور موقع دے اللہ کے نبی سے محبت ثابت کرنے کا. اللہ نے کہا لو احد. یہ صحابی سچے سے جو اپنے وعدے میں تیار ہیں، سب سے آگے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، کفار کی لاشیں گر رہی ہیں. لیکن خالد بن ولید جو کہ گوریلا وارفیئر ایکسپرٹ تھے، جب پہاڑی سے صحابہ اترے، پیچھے سے آئے، مسلمانوں کو سینڈوچ کر دیا. پیچھے بھی حملہ، آگے بھی حملہ. حمزہ گرے، شیر خدا. مصعب بن عمیر گرے، شہید ہو گئے. اور جب مصعب بن عمیر گرے تو افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے نبی ہیز پاسڈ اوے. دونوں کی ریزمبلنس بہت زیادہ تھی فزیکلی. تو جب صحابہ کو پتہ چلا اللہ کے نبی ہیز پاسڈ اوے، مایوس ہو گئے، بیٹھ گئے زمین پہ. عمر ابن الخطاب جیسا دلیر جائنٹ انسان بھی زمین پہ بیٹھ گئے، اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا اور مایوس ہو کے بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارا کیا بنے گا. انس بن نضر ساتھ سے گزرے اور کہتے ہیں عمر why you're sitting عمر، تم کیوں بیٹھے ہو نیچے. عمر کہتے ہیں کہ انس تمہیں پتہ نہیں چلا اللہ کے نبی has passed away. محبت جو ہوتی نا سر چڑھ بولتی ہے. کہتے ہیں عمر فما تريد بالحیات بعده یا عمر. عمر تجھے زندگی سے چاہیے تو کیا چاہیے جب اللہ کے نبی چلے گئے. اٹھ کھڑا ہو، ہم لڑیں، خود بھی شہید ہوں اور اپنے حبیب سے جا کے ملیں. یہ ہوتی محبت. اور کہتے ہیں عمر مجھے احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب آگے گئے اور شہید ہو گئے، اللہ نے جبریل کے ہاتھ قرآن کی آیات نازل کر دی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں سے کچھ رجال ایسے ہیں، رجال مرد ایسے ہیں. Know what? Every man is a male, but every male is not a man. اللہ قرآن میں جب بھی بڑے بڑے کاموں کا نام لیتے ہیں نا، رجال کا نام لیتے ہیں، ذکر کا نام نہیں لیتے. ہماری امت میں میل تو رہ گئے ہیں مگر مین نہیں ہیں، کم ہو گئے ہیں. ایسے وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدے میں سچے، اپنی محبت میں سچے ہیں. کچھ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور کچھ انتظار کرتے ہیں. وما بدلوا تبدیلا. ان کے ارادے بدلنے والے نہیں ہیں. دنیا کی ریل پیل، مال کا آنا جانا، عورت کی محبت، گھر کی محبت، بڑی گاڑی کا شوق، ان کے ارادے نہیں بدلتا. یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہوتے ہیں مرد. مرد تو مرد، خواتین بھی ان سے آگے. ایک شخص نے اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے ہسبینڈ کو بھیجا، جاؤ احد کا موقع لڑو. اور وہ تینوں پہلے سے تیار تھے. جب وہ گئے، واپس آ رہے ہیں تو وہ عورت گھر سے باہر نکل کے گئی. لیٹس ویلکم ہوم، باپ کو، بھائی کو یا شوہر کو؟ کیا سوال کرتی ہے؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کے نبی کیسے ہیں مجھے بتاؤ. صحابہ نے کہا تمہارا بھائی کو ہم نے گرتے ہوئے دیکھا, وہ شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا پوچھتی ہے؟ میرے سوال کا جواب دو. ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ دوسرا ہے تمہارا باپ شہید ہو گیا. کہتی ہے میرے سوال کا جواب دو. ما فعل رسول اللہ. اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ تیسرا گروپ آیا تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا. یو ہیو نو ہسبینڈ ٹو گو ہوم ود. تمہارے بچے آج کے بعد یتیم اور تم بیوہ ہو. تمہارے بچے آج کے بعد یتیم اور تم بیوہ ہو. یو ہیو نو ہسبینڈ ٹو گو ہوم ود. کیا پوچھتی ہے؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کیسے مجھے بتاؤ. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو کہتی ہے الحمدللہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے. ان سے بات ہوئی, کہتی ہے نہیں مجھے یقین نہیں ہے کہ جب تک میں دیکھ نہ لوں انہیں. مجھے دکھاؤ میرے حبیب کیسے ہیں. جا کے اس نے ان کو دیکھا, اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی, دل کو سکون پہنچایا اور اپنی الفاظ اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کیے. 7 صحابی کھڑے تھے, انہوں نے سن لیے اور تاریخ نے لکھ دیا بخاری میں. کہتے ہیں یہ کل مصیبت بعدک جرل یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جب آپ ٹھیک ہیں تو ہر مصیبت مصیبت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے محبت. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہمیں محبت ہوئی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں نا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نام بتائیں, اسٹارٹنگ فرام دا اوپننگ آرڈر ٹل دا اینڈ, سب کو پتہ ہوں گے. عشر مبشرین کے نام بتائیں, 10 who were promised جنہ, ہم 5 کے نام 6 کے نام آتے ہوں گے. ہم نے کون کون سی موویز دیکھی ہیں, ہم جی آئی جو بتا دیں گے اور کون کون سی موویز بتا دیں گے, مگر اللہ کے نبی کی سیرت کو کس نے پڑھا ایک دفعہ, ہمیں نہیں معلوم, مگر نعرے مارنے میں. بدر کا موقع ہے, اللہ کے نبی مشورہ کر رہے ہیں, میرے صحابہ اشیروا علی ایھا الناس, لوگوں ہم تھوڑے وہ زیادہ, ہمارے پاس 8-10 تلواریں, ان کے پاس لشکر بھرا ہوا ہے, کچھ مشورہ دو کیا کیا جائے. اشیروا علی ایھا الناس, لوگوں مشورہ دو. وہ کھڑے ہوئے جو سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے, رضی اللہ عنہ یا ابا بکر. ابو بکر, یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں, ہم ساتھ ہیں آپ کے. اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا اشیروا علی ایھا الناس, لوگوں مشورہ دو. عمر بن خطاب کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. مقداد کھڑے ہوئے, کہا کہ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں کہیں گے آپ کو جو بنو اسرائیل نے موسیٰ کو کہا تھا, اذهب انت وربک قاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ قتال کرو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کا رب جائے قتال کرے, ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. صحابہ نے کہا کاش یہ الفاظ ہمارے زبان سے نکلتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی اللہ ارحم الراحمین کہا کہ اشیروا علی ایھا الناس, لوگوں مشورہ دو. ابو بکر بول پڑے, عمر بول پڑے, مقداد نے بول دیا, اب کس سے بات کرنی ہے. ابو بکر بھی مہاجر, عمر بھی مہاجر, مقداد بھی مہاجر ہے, انصار میں سے ابھی تک کچھ نہیں بولا. تو سعد بن معاذ جو کہ انصاریوں کے سردار ہیں, یا رسول اللہ الاؤ می ٹو اسپیک. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انصاریوں سے ابھی تک کچھ نہیں ملا, تو الاؤ می ٹو اسپیک. یا رسول اللہ ٹیک فرام آر منی وٹ ایور یو وانٹ, لیو فرام آر منی وٹ ایور یو وانٹ, بریک ٹائز ود whom you want, میک ٹائز ود whom you want. اور اگر آپ برق غمدان بھی جائیں ٹریول کر کے 1000 کلومیٹرز اوے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور آپ سمندر میں بھی چھلانگ مارے, ہمیں اپنے پیچھے پائیں گے. دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہوتی ہے محبت, یہ ہوتی ہے محبت. مگر ہم سے پوچھا جائے, ہم سے سوال کیا جائے کہ تم سے محبت, آپ ہاتھ کھڑا کریں کون کون اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے, ہاتھ کھڑا کیجیے. جو تھوڑی محبت کرتا ہے اتنا ہاتھ کھڑا کرے, جو زیادہ محبت کرتا ہے اتنا ہاتھ کھڑا کرے. وی لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک ایسی محبت ہے کہ ہم سے ایک سودی جاب نہیں چھوڑی جاتی محبت کے لیے, ہم سے جھوٹ نہیں چھوڑا جاتا محبت کے لیے, ہم سے غیبت گالی نہیں چھوڑی جاتی اس محبت کے لیے. یہ کیسی محبت ہے؟ ایک شخص آج کے دور میں بھی کہہ دیتا کہ یہ کیا صحابہ نے محبت کی جو میں محبت کرتا, میں اللہ کے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے پھرتا, ان کے زمین کو میں ان کے قدموں کو زمین پہ میں لگنے نہ دیتا, میں ان سے وہ محبت کرتا. You know what? He saw a dream. Allah wanted to teach him a lesson. He saw a dream جس میں وہ 21st century کی بات ہے. کہتے ہیں میں گاڑی چلا رہا ہوں, ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, پیچھے صحابہ بیٹھے ہیں, اور کہتے ہیں ٹو مائی شاک اینڈ سرپرائز گاڑی کا انجن سیز ہو گیا اور اس کی بریکس فیل ہو گئیں,
اور ہم انکلینیشن پہ جا رہے تھے پہاڑی پہ, کہتے ہیں گاڑی پیچھے آنا شروع ہو گئی. کہتے ہیں مجھے اپنے سے زیادہ خوف تھا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہ ہو جائے. میں گاڑی سے باہر نکلا کہ میں پتھر کو ڈھونڈوں کہ پتھر مجھے کہاں سے ملے گا. میں نے پتھر کو اٹھایا اور بھاگ کے آیا کہ میں گاڑی کی ٹائر کے پیچھے رکھوں, اور کیا دیکھتا ہوں کہ صحابہ اپنے سر دے کے پہلے ہی لیٹے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں مجھے احساس ہو گیا ہم ان جیسی محبت کبھی کر ہی نہیں سکتے. سو لوگوں, آپ لوگ میرے بھائی اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ جو دور ہے نا یہ بڑا فتنے کا دور ہے, بڑی مشکلات کا دور ہے. اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے اور پاکستان سے بڑا کام لینا ہے. میں پاکستان سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ میں یہاں پیدا ہوا, میرے آباء و اجداد یہاں پہ تھے, نہیں. میں پاکستان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مدینہ پاک کے بعد یہ پہلا اسٹیٹ ہے جو لا الہ الا اللہ کی بیسس سے بنی ہے. اس دنیا میں اس گلوب پہ صرف 2 ممالک ہیں جو کسی ایجنڈا, ایک فکر کی بیس پہ بنے ہیں, ایک سوچ پہ بنے ہیں, ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. ان دونوں میں سے ایک کو کی فنا ہوگا اور ایک کو بقا ہوگی. انشاءاللہ پاکستان کو بقا ہوگی. جب کشمیریوں سے پوچھا گیا نا کہ انڈینز نے کہ ہمیں تمہیں روڈیں بنا دی, ہاسپٹلز دیے, بجلی دی, سب کچھ دیا, مگر تم پھر بھی کہتے ہو کہ پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, تم پھر بھی پاکستانیوں کے پیچھے گھسے ہو, کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں حسبی ربی جل اللہ, لا الہ الا اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, لا الہ الا اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ جواب دیا انہوں نے. اور میں نوجوانوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ورلڈ بینک ہے اور IMF ہے وہ آپ کو قرضے دیتے ہیں اور بلینز آف ڈالرز خرچ کرتا ہے کہ سب سے پہلے آپ سے محبت رسول کو نکالا جائے, پھر عشق صحابہ کو نکالا جائے, پھر اہل بیت کی تڑپ کو نکالا جائے, پھر صلاح الدین ایوبی کو نکالا جائے, پھر سلطان محمد فاتح کو نکالا جائے, اور آپ کو بھلا دیے جائے آپ کی لیگیسی کیا ہے. مگر آج آپ نے اس کا جواب دے کے ان کے لاکھوں کروڑ ڈالرز پر لات مار دی ہے. یاد رکھیں 70 سال سے ملک بنا ہوا ہے, شروع سے اس کو آخر تک سب کھا رہے ہیں. کسی نے زیادہ کھایا, کسی نے تھوڑا کھایا. ایک وجہ ہے جو پاکستان کو ابھی تک اللہ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس ملک سے اللہ نے بڑا کام لینا ہے انشاءاللہ. اور آپ لوگ اس ملک کی یوتھ ہیں, آپ لوگ اس ملک کے نوجوان ہیں. مسلمان کبھی بغیرت نہیں, مسلمان غیرت مند ہوتا ہے. قومیں بجلی سے اور روڈوں سے اور بڑے بڑے اداروں سے نہیں بنتی, قومیں غیرت سے بنتی ہیں. اور اگر غیرت نہ ہو تو درجنوں ملک کا الائنس بھی کچھ نہیں کر سکتا, اور اگر غیرت ہو تو 313 کافی ہوتے ہیں. گولڈا میئر جو اسرائیل کی پریزیڈنٹ تھی, اس نے گلف وار میں عرب کا تہز نہز کر دیا, ان کی دھجیاں اڑا دیں. اس سے پوچھا گیا کہ نیو یارک ٹائمز کا ایک بندہ آیا, اس نے انٹرویو کیا کہ آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ گلف وار میں آپ نے اتنا ویپنری پرچیز کیا اور آپ نے اپنے قیمتی چیزیں بیچی اور ویپن خریدا, اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا, انیبل کیا. ہاؤ ڈیڈ یو فائٹ دوز پیپل؟ کہتی ہے میں نے ان کے نبی سے سیکھا ہے. کہتی ہے میں کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے ان کی نبی کی سیرت پڑھی تھی کہ ان کے آخری ایام تھے, بھوک اور پیاس کا عالم تھا, وہ فاقہ کی حالت میں تھے اور بیمار تھے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. اماں عائشہ نے ساتھ والے گھر سے ایک دیا لینے کے لیے بھی تیل ادھار لے کے آئیں اور جلایا. اس عالم میں بھی کہتی ہیں کہ دیوار پہ 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں. کہتی ہے مجھے لیسن مل گیا کہ ایک مسلمان بھوک اور پیار تو برداشت کر سکتا لیکن اپنی غیرت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. سو اپنے نسلوں کو, اپنے لوگوں میں اپنی لیگیسی انکلکیٹ کریں, ان کو بتائیں, ان کو رات کو سوتے وقت ان کو بیبی شارک نہ سنائیں, ان کو گانے اور میوزک نہ سنائیں, ان کو بتائیں کہ تم لوگ کس لوگوں سے بلانگ کرتے ہو. کہ محمد بن قاسم کو ایک لڑکی نے پرچی لکھی تھی, وہ لشکر لے کے آ گئے. سلطان محمد فاتح چھوٹے سے تھے, 10 سال کے بچے تھے, اپنے شیخ کی قدموں میں بیٹھے اور شیخ نے حدیث پڑھی, ستفتحون قسطنطنیہ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش. تم کانسٹینٹینوپل کو فتح کرو گے, کیا امیر ہوگا تمہارا امیر, اور کیا لشکر ہوگا تمہارا لشکر. سلطان محمد الفاتح کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ وہ امیر میں ہوں گا اور وہ لشکر میرا ہوگا. کیسے وہ بنے؟ 10 سال کا بچہ ہمارا تو ایک گڈو پپو ببلو ہوتا ہے, مگر انہوں نے کیسے بڑے ارادے کیے. ان کی ماں نے کہا کہ میں نے اپنے پتر کو, میں نے اپنے لال کو دودھ کے ساتھ ساتھ
مسلمانوں کے واقعات کو بھی پلایا, مسلمانوں کے قصوں کو بھی پلایا, تب یہ بڑے انسان بنے. اینڈ ہی پلاٹڈ اینڈ پلانڈ. 19 سال میں بادشاہ بنے, 21 سال میں اٹیک لانچ کیا, کانسٹینٹینوپل کو فتح کر دیا اور اللہ کی جنتوں کے مالک بن گئے. یہ وہ لوگ تھے. سو زندگی بہت زیادہ چانسز نہیں دیتی. آخری 1-2 باتیں کر کے میں جاتا ہوں. نمبر 1, دس لائف از ٹیمپرری. ابھی کیا چل رہا ہے 2021 رائٹ, اس میں آپ ایک ڈیجٹ چینج کریں, 0 کو 1 کر دیں. 2121 میں اور آپ ہم سب کہاں پہ ہوں گے؟ صرف 100 سال بعد ہم لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ ہم سب اب اس زمین سے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے ہوں گے, اپنی قبروں میں ہوں گے. اور وہاں پہ ہمارا بستر کیسا ہوگا اور وہاں پہ ہمارا وینٹیلیشن کا نظام کیسا ہو گیا, وہ آج آپ کی چوائسز ارادہ کریں گی. یو ہیو ٹو میک رائٹ چوائسز فار یور لائف رائٹ ناؤ, ادروائز یہ دنیا ایک بہت بڑا موقع بھی ہے اور ایک بہت بڑا دھوکہ بھی ہے. سو جو آج تک ہو گیا بھول جائیے اس کو, توبہ کیجئے. احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی. آنے والی لائف کو بہتر کر لیجئے, اللہ پاسٹ سینس کو معاف کر دے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. جہنم بھی سنرز کے لیے بنی ہے اینڈ جنہ بھی سنرز کے لیے بنی ہے. جہنم is made for those sinners who never repented and Jannah is made for those sinners who repent. So be from those sinners who repent. اور repentance کیا ہے؟ تسبیحاں پھیرنے کا نام اور 1000 دفعہ استغفراللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. True repentance is changed behavior. Change your behavior and live a beautiful lifestyle. ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. ایک شخص تھا جو ٹین ایجر تھا, کہتے ہیں میں آرچری سیکھنا چاہتا ہوں. کہاں مجھے دنیا کا سب سے بیسٹ آرچر ملے گا؟ اس نے کہا فلاں ملک میں فلاں جگہ پہ. ہی وینٹ آل دا وے ٹو دیٹ کنٹری. جا کے گیا اور استاد سے ملا کہ میں آپ سے آرچری سیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کل اس جگہ پہ آ جانا. وہ جب اگلے دن پہنچا, ٹو ہز سرپرائز دا ٹارگیٹس ور سیٹ. بو اینڈ ایرو اس کے ہاتھ میں اور استاد کھڑا ہوا ہے, ایک پٹی بھی اس کے ہاتھ میں ہے. تو کہتے ہیں بیٹا میں آنکھوں پہ پٹی باندھ. تو اس نے پٹی باندھ دی. استاد نے زور سے اس کو پل کیا اور شوٹ کیا. گیس کریں وہ لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا؟ جو کہتے ہیں نہیں لگا ہاتھ کھڑا کریں. جو کہتے ہیں لگا ہوگا ہاتھ کھڑا کریں. جو کہتے ہیں خدائی کیسے مجھے کچھ نہیں پتا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. You know what? The arrow went miles away. Arrow went miles, دور جا کے لگا. استاد نے پٹی اتاری اور پتر سے کہا کہ تو نے سیکھا؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ یہ کیا آپ نے چول ماری ہے. What did you just do? یہ کیا تھا؟ وہ استاد نے کہا پتر first lesson for your life. Gentlemen, first lesson for your life. You can never hit your target unless and until you see it. You can never hit your target unless you vision it, unless you focus on it. جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں. جو ٹیم یہ امیجن نہیں کر سکتی کہ ہم ورلڈ کپ جیت جائیں گے اور اٹھا کے نعرے مار رہے ہوں گے اور پورا اسٹیڈیم تالیاں بجا رہا ہوگا, وہ کبھی ورلڈ کپ کو جیت بھی نہیں سکتی. اور جو شخص یہ امیجن نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر, عثمان, علی کے ساتھ, خدیجہ, عائشہ کے ساتھ جنت کے دروازے کھل رہے ہوں گے اور میں داخل ہو رہا ہوں گا, فرشتے کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, تم پہ سلامتی ہو, تم پاک ہو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو. جو یہ امیجن نہیں کر سکتا وہ کبھی اچیو بھی نہیں کر سکتا. سو میں آپ کو ایک ویژن دے کے جاتا ہوں آج. اپنی زندگی اس لائن پہ گزار دیں, اس ورڈ کو سننے کے لیے گزار دیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کے نبی سے حوض کوثر پہ ملاقات ہو, وہ آپ کو دیکھیں اور مسکرائیں, سلام کریں اور اپنے سینے سے لگا لیں اور کہیں کہ جاب ویل ڈن, جاب ویل ڈن. جب ہم اس دنیا میں آئے تھے چھوٹے سے بچے تھے, رو رہے تھے, چیخ اور چلا رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے. زندگی ایسی گزاریں کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم ہنس رہے ہوں اور لوگ رو رہے ہوں. لوگ کہہ رہے ہوں کہ کاش اس انسان کو کچھ مزید دن مل جاتے, this world would have become a better place to live. اور آپ کہہ رہے ہوں کہ الحمدللہ I gave it my best shot. Thank you so much everyone. May Allah bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jazakallah khair. Taha bhai, we would request the pleasure of your presence on the stage again, please, so that we could present a souvenir, a token of thanks. Hello. I would like to call upon the stage Arsalan Ali Shah. Sir, please come on the stage. And unke saath mein daawat dunga Dr. Javed. Sir, please. Dr. Javed Iqbal sir, please come on the stage. अरसलान भाई, आज आपने पाकिस्तान को कनेक्ट कर लिया और कंग्रेचुलेशंस. जैम पैक्ड पूरा हॉल और बहुत मज़ेदार फीलिंग है आज. कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2018 जब हमने की थी उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे, और ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है जिना ऑडिटोरियम में, और सुना ये है कि जिना ऑडिटोरियम को भरना आसान काम नहीं है, और आज हमने अपनी आंखों से देखा. आप सबकी भरपूर तालियां कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2021.